أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. البقرہ آیات 154 تا 58. ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے لیے مدد مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور ہرگز اس کو مردے نہ کہو جو خدا کی راہ میں مارا جائے، یا جو خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردے نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، حقیقت یہی ہے کہ وہ تو زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، مگر تم کوئی شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور میں تمہاری ضرور آزمائش کروں گا کچھ خوف کے ساتھ، والجوع اور بھوک کے ساتھ، والنقص من الاموال والانفس اور مالوں اور جانوں کے ضیاع کے ساتھ، والثمرات اور اسی طرح پھلوں کے نقصان کے ساتھ، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، یعنی وہ لوگ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں جن پر بہت ہی برکات ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہ رحمت اور اس کی رحمت بھی ہے.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کے تعلق میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جامع اور معنی حدیث میں جو بخاری سے لی گئی ہے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس حدیث میں تمام شہادتیں اکٹھی کر دی گئی ہیں جو حال ہی میں ہمارے شہید ہونے والے مرزا غلام قادر کو سب نصیب ہوئی ہیں، کیونکہ ان کے اندر شہادت کی وجوہات میں سب اکٹھی ہو گئی ہیں، اور بھی بہت چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں جن کا میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اولیاء اللہ اور وہ خاص لوگ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد پھر زندہ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، یعنی تم ان کو مردے مت خیال کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ تذکرۃ الشہادتین۔ یہ خدا کی راہ میں جب زندہ کیے جاتے ہیں تو ان کو پھر دوبارہ اس دنیا میں واپس آنے کی تمنا ہوتی ہے، جبکہ اور کسی کو جو خدا کے ہاں ایک قرب کا مقام پا جائے جنت میں، واپس آنے کا خیال تک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان شہداء کا معاملہ اور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک حدیث کے حوالے سے یہ ذکر فرماتے ہیں، وہ حدیث ترمذی کتاب الجہاد سے لی گئی ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بندہ بھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور خیر مقدر ہو، فوت ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، خواہ دنیا و مافیا بھی اس کے لیے مقدر ہو، ساری دنیا کی بادشاہ جو کچھ اس میں ہے، اس کے مال و دولت سب کا وعدہ ہو کہ سب تجھے دے دیے جائیں گے، پھر بھی وہ نہیں آئے گا سوائے شہید کے۔ شہید دوبارہ آنا چاہتا ہے، شہادت کی فضیلت کی وجہ سے یہ ایسا کرتا ہے۔ یہ حدیث میں جس فضیلت کا ذکر ہے اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہی مضمون دوسری احادیث میں مزید وضاحت کے ساتھ بھی بیان ہوا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد شہید ہوئے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک لمبی حدیث میں سے ایک ٹکڑا صرف میں نے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے باپ کو زندہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، اس سے آمنے سامنے گفتگو کی، اور فرمایا میرے بندے مجھ سے جو مانگتا ہے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ تو تمہارے والد نے جواباً عرض کیا، اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ تو زندہ کر کے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ تیری خاطر دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں یہ قانون نافذ کر چکا ہوں کہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں نہیں لوٹاؤں گا۔ اسی حدیث کی مختلف ورشنز، یعنی مختلف رنگ میں اسی حدیث کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون پر، اسی حدیث پہ نہیں، اسی مضمون پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگ میں روشنی ڈالی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید خدا کے حضور پیش کیا اور اس نے کہا کہ مجھے
100 بار دنیا میں بھیج اور 100 بار میں تیری راہ میں شہید کیے جاؤں، اور ہر بار میری یہی خواہش ہو کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بھی ایسی ہی خواہش کا ذکر فرمایا ہے۔ ان سب امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے، بلکہ سب زندوں سے زیادہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے جس کی زندگی سے قوم زندگی پاتی ہے۔ اس پہلو سے جس شہادت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس میں بھی یہ خصوصیت تھی کہ اس کی شہادت سے قوم نے واقعتاً غیر معمولی طور پر زندگی پائی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کی ہو جاوے۔ پھر فرماتے ہیں اے مومنو، ہم تمہیں اس طرح پر آزماتے رہیں گے، اور کبھی خوفناک حالت تم پر طاری ہوگی، اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل حال ہوگا، اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا، اور کبھی جانوں پر آفت آئے گی، اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو گے، اور حسب المراد نتیجے کوششوں کے نہیں نکلیں گے، اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرے گی۔ بس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں ہیں اور اس کی امانتیں اور اس کے مملوک ہیں۔ بس حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔ غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضا الہی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی تعلق میں ان قربانیوں کے ایسے ادوار میں جماعت کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پر ہی تکلیف اور ابتلا کا زمانہ آیا ہے، بلکہ ابتدا سے سب نبیوں پر آتا رہا ہے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیٹے فوت ہوئے تھے۔ آخر بشریت ہوتی ہے، غم کا پیدا ہونا ضروری ہے، مگر ہاں صبر کرنے والوں کو پھر بڑے اجر ملا کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جب خدا کی طرف سے کوئی امتحان پڑتا ہے اور کوئی ابتلا آتا ہے تو وہ رگ اور پٹھے کا لحاظ رکھ کر نہیں آتا۔ یہ بہت دلچسپ عبارت ہے، لمبی ہے، اس میں سے میں نے ٹکڑا لیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان خود خدا کی راہ میں جتنی مرضی محنت کرے اور اپنے بدن کو اس لیے کمائے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرے، جتنی چاہے ریاضت کرے، مگر وہ اپنے رگ پٹھے کا بھی خیال رکھتا ہے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہوتا، مگر جب خدا ابتلا میں ڈالتا ہے تو ہرگز رگ پٹھے کا خیال نہیں کرتا۔ پھر جس قدر بھی اس کو تکلیف پہنچنے دیتا ہے، اور وہ تکلیف اس کی مرضی سے نہیں ہوتی، بے اختیاری کے عالم میں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں تکلیف اٹھائے اور صبر دکھائے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں۔ اس کو رگ پٹھے کا جو لفظ آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کوئی ابتلا آتا ہے تو وہ رگ اور پٹھے کا لحاظ رکھ کر نہیں آتا، خدا کو اس کے آرام اور رگ پٹھے کا خیال مد نظر نہیں ہوتا۔ انسان جب کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو اپنا تصرف رکھتا ہے، مگر جب خدا کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے تو اس میں انسان کے تصرف کا دخل نہیں ہوتا۔ انسان خدا کے امتحان میں بہت جلد ترقی کر لیتا ہے اور وہ مدارج حاصل کرتا ہے جو اپنی محنت اور کوشش سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو عمر بھر ریاستوں میں جو گزر جائے اس کے نتیجے میں اس تیزی کے ساتھ انسانی روح خدا کے حضور صعود نہیں کرتی جتنا خدا کی طرف سے ڈالے ہوئے ابتلا میں
ظہور میں آتا ہے، اور یہی صورت ہمارے شہید عزیز عبد القادر کی شہادت پر اطلاق پاتی ہے۔ اس تمہید کے بعد جو قرآنی آیات اور احادیث اور مسیح علیہ السلام کے اقتباسات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب میں عزیزم مرزا غلام قادر کی شہادت کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اکثر جماعت کو معلوم نہیں ہوں گی، اور کیوں میں اس شہادت کو ایک بہت ہی عظیم اور غیر معمولی شہادت قرار دے رہا ہوں۔ اس کی وجوہات جماعت کو سمجھ نہیں آئیں گی، وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا رشتہ دار شہید ہوا ہے اس لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس میں رشتہ داری کے قرب کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ شہادت واقعتاً ایک غیر معمولی شہادت ہے، اور اس کے کئی پہلو ایسے ہیں جن کو اس وقت اجاگر کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس اعلان کے ساتھ میں جو بھی اس جمعے میں شریک احباب اور خواتین ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد جب میں ان کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا تو اس میں شریک ہو کر سعادت دارین حاصل کریں۔ سب سے پہلے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے براہ راست ذریت کی تیسری نسل سے ہے۔ غلام قادر شہید حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب اور قدسیہ بیگم کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ قدسیہ بیگم حضرت نواب عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امت الحفیظ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اس پہلو سے حضرت اقدس علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹی دونوں کے خون ان کی رگوں میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے ساتھ بھی ان کا ایک یہ رشتہ بنتا ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے مختلف خون جو سلسلے کے بزرگوں کے ہیں وہ ان کے اندر اکٹھے ہوتے رہے ہیں، اور شاید ہی کوئی اور ہو جس کو یہ امتیاز نصیب ہو کہ اس کی رگوں میں یہ سارا خون اکٹھا ہو گیا۔ میرے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ میری ہمشیرہ احمد الباسط اور بہنوئی میر داؤد احمد صاحب ابن حضرت میر محمد اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی عزیزہ نصرت جہاں ان کی بیگم تھیں۔ اس پہلو سے ان کی رگوں سے جو شہادت کا خون ٹپکا ہے اس میں حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا خون بھی شامل تھا، اور میری ماں کا خون بھی شامل تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے بزرگوں کے خون کا اس ایک شہید کی رگوں میں اکٹھا ہونا ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو میرے نزدیک خاص تقدیر الہی کے تابع ہوا ہے، تاکہ سب کا حصہ پڑ جائے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ پڑ گیا اس میں، اور سب بزرگوں کے جتنے خون ہیں ان کا اجتماع ہوا ہے یہاں، اور یہ شاید ہی کس خاندان کے کسی اور لڑکے کے متعلق کہا جا سکتا ہو۔ جہاں تک شہید کے تعلیمی قوائف کا تعلق ہے، وہ ان کی ذہنی اور علمی عظمت کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، لیکن اصل خراج تحسین تو ان کی وقف کی روح ہے جو انہیں پیش کرتی رہے گی اور ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گی۔ ان کی تعلیم پہلے روا اور پھر ایبٹ آباد پبلک اسکول میں ہوئی، جہاں سے ایف ایس سی کے امتحان میں یہ تمام پشاور یونیورسٹی میں اول قرار دیا گیا۔ پھر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بی ایس سی کی، پھر امریکہ کی جارج میسن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ایم ایس کیا، اور پاکستان پہنچ کر اپنے وقف کے عہد پر پورا اترتے ہوئے اپنی خدمات سلسلے کے حضور پیش کر دیں۔ روا میں کمپیوٹر کے شعبے کا آغاز کرنے اور پھر اسے جدید ترین ترقی یافتہ خطوط پر ڈھالنے کی ان کو توفیق ملی۔ وہاں بہت ہی عظیم کام ہو رہے ہیں کمپیوٹر میں، ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی ہے، اور دنیا کے کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے ان کا نظام۔
جدید ترین سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے بہت سے کام جو یہاں زیادہ کاموں کے اجتماع کی وجہ سے یہاں نہیں کرا دیے جا سکتے، یہاں نہیں کیے جا سکتے، وہ ہم وہاں روا بھیجتے ہیں، اور وہاں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہمارے اس کام کو آسان کر دیتا ہے۔ بہت سی کتابیں چھپ رہی ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں، وہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے ڈسک بن کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ تو اس کا بھی سہرا غلام قادر مرحوم کے سر پر ہے۔ نہایت محنتی، خاموش طبع اور دل نواز شخصیت کے مالک تھے۔ تین خوبیاں یہ ایسی نمایاں تھیں: بے انتہا محنتی، خاموش طبع، چپ چاپ اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اور شخصیت بڑی دل نواز تھی، دل لبھانے والی تھی، جس کو طبیعت کے بے تکلف انکسار نے چار چاند لگا دیے تھے۔ انکسار ایسا تھا جو بالکل بے تکلف مزاج کی رگ رگ میں داخل تھا۔ شہید 21 جنوری 1962 کو پیدا ہوئے تھے۔ گویا اس عظیم شہادت کے وقت ان کی عمر 37 سال کے قریب تھی، اور اب یہ عمر لازوال ہو چکی ہے۔ ان کے پسماندگان میں عزیزہ نصرت جہاں، جو میری بہت ہی پیاری بھانجی ہیں، ان کے بدن سے ایک 9 سالہ بیٹی عزیزہ ستوت جہان ہے، ایک 7 سالہ بیٹا کرشن احمد ہیں، نیز 2 2.5 سالہ جڑواں بچے عزیزان محمد معظم اور نور الدین شامل ہیں۔ ایک خصوصیت جو اس شہادت کو اس دور کی سب دوسری شہادتوں سے ممتاز کرتی ہے، جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایک بہت ہولناک ملک گیر فتنہ کے احتمال سے بچا لیا۔ اس سے پہلے کوئی ایسی شہادت نہیں جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہو کہ اس شہادت کے نتیجے میں بکثرت معصوموں کے خون بہائے جانے کے احتمال سے خدا تعالیٰ نے بچا لیا ہو۔ اور یہ بہت ہی گہری اور بہت ہی کمینی اور ہولناک سازش تھی، جس کے متعلق اب مزید تحقیق جاری ہے، اور اگرچہ پولیس نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی، مگر ہمارے ماہرین لگے ہوئے ہیں اور پوری تفاصیل معلوم کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو اب تک معلوم ہو چکا ہے اس پر بنا کرتے ہوئے میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ قوائف کیا ہیں۔ ان کا اغوا لشکر جنگوی کے 4 اشتہاری بدماشوں نے، جن کا سرغنہ لشکر جنگوی کا ایک نہایت بدنام زمانہ مولوی تھا، کیا، اور یہ چاروں مفرور مجرم پولیس کو انتہائی خطرناک جرائم کے ارتکاب میں اس درجہ مطلوب تھے کہ ان میں سے ہر ایک کی سر کی قیمت حکومت نے 20-20 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ وہ بدبخت ملا جو اس کا سربراہ تھا اور باقی پیشہ ور بدماش جو ان کی ملازمت میں رہتے ہیں، ان سب کے سروں کی 20-20 لاکھ قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ اس قسم کے منظم جرائم کے ماہرین سے ہم نے مشورہ کیا ہے، ان کی قوی رائے ہے کہ ان کو شیعوں پر خطرناک حملہ کرنے کے الزام میں ملوث کیا جانا تھا، کیونکہ محرم کا زمانہ ہے، اس لیے دنیا پر یہ ظاہر کرنا تھا اور سارے ملک میں یہ کہہ کے آگ لگانی تھی کہ بیچارے سپاہ صحابہ پر تو خام خواہ الزام آتے ہیں، اصل بدماشی جماعت احمدیہ کروا رہی ہے، اور محرم وغیرہ کے موقع پر جو ملک گیر فسادات ہوتے ہیں ان میں یہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ جماعت احمدیہ ملوث ہے تو پھر وہ ملک گیر فسادات بہت زیادہ ہولناک صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ بے شمار احمدی معصوموں کی جانیں ان کے رحم و کرم پر ہوتی، جو رحم و کرم کا نام تک نہیں جانتے۔ چنانچہ ماہرین بڑی قطعیت کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اور ان کے پاس اس یہ کہنے کی وجوہات موجود ہیں۔ ان کی کار سمیت ان کی لاش کو
وہ کہتے ہیں کہ جلا دینا مقصود تھا، جن کی ان کی کار سمیت ان کی لاش کو جلا دینا مقصود تھا، جس میں دہشت گردی کے جدید ترین ہتھیار مثلاً راکٹ لانچرز، گرینیڈ لانچرز اور بہت سی کلاشنکوفیں بھر دی جانی تھیں۔ یہ کیوں خیال آیا ان کو؟ اس لیے کہ ایک شخص کے قتل کے لیے اتنا بھاری جدید اسلحہ جو دہشت گردی کے جدید ترین تیار لوگوں کو، جو ٹرینڈ آدمی ہیں، ماہرین کو دیا جاتا ہے، وہ ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک کار سے ان سارے جدید ترین اسلحات کی بھرمار پکڑی گئی ہے، اور یہ بتانا، یہ مقصد ان کا، ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کی کار میں بھر کر اس کار کو جلا دینا مقصود تھا، لیکن اندر سے وہ چیزیں پکڑی جاتی، اور یہ الزام لگتا کہ سارے پاکستان میں جو اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے خطرناک اور بدماشیاں کی جا رہی ہیں، یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے۔ اور یہ جو چیزیں پکڑی گئی ہیں یہ پولیس نے تسلیم کیا ہے۔ پولیس ایک طرف تو اس کو اتفاقاً ڈکیتی کا واقعہ بیان کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ تسلیم کرتی ہے کہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ عام ڈکیتی میں اتنے خطرناک ہتھیاروں کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ویسے ہی ناممکن ہے۔ اب عزیزم قادر شہید کا جو غیر معمولی کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے جس کے بد اثرات جماعت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ اس کو کیا تکلیف دی جا رہی ہے، اس کے گلے گھونٹنے کی کوشش کی گئی، اس کو ہر طرح سے وہ اندر خنجر مار کے بھی مارنے کی کوشش کی گئی کہ تاکہ وہ بچ کے باہر نہ نکل سکے، لیکن بڑی سخت جانی کے ساتھ سارے مصائب برداشت کرتے ہوئے وہ ان کے جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ پسند کیا کہ سڑک پر اس کا خون بہہ جائے تاکہ جماعت احمدیہ اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہے، اور ان کے قبضے میں آ کر وہ دہشت گردی کے منصوبے میں اس کو ملوث نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ جد و جہد تھی قادر کی، جو خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب رہی۔ شدید جسمانی اذیت پہنچی مگر بالکل پرواہ نہیں کی، آخر دم تک ان سے لڑتا رہا اور اغوا کا منصوبہ ناکام کر دیا، اور سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا۔ اس شہادت کا یہ پہلو ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک شہید کے خون کے ہر قطرے کو آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ مجھے اس بچے سے بہت محبت تھی، میں اس کی خوبیوں پر گہری نظر رکھتا تھا، میں جانتا تھا کہ کیا چیز ہے، اس وجہ سے میں بہت ہی پیار کرتا تھا۔ گویا یہ میری آنکھوں کا بھی تارا تھا۔ مجھے صرف ایک حسرت ہے، کاش کبھی لفظوں میں اس کو بتا بھی دیا ہوتا کہ قادر تم مجھے کتنے پیارے ہو۔ کبھی آج تک ناز اور غم کے جذبات نے مل کر میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی۔ ناز بھی ہے اور غم بھی ہے، ان دونوں جذبات نے مل کر کبھی میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی جیسے قادر شہید کی شہادت نے کی ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، خدا کے حضور آنسو بہانا منع نہیں ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دنیا کے سامنے یہ آنسو نہ بہیں، صرف اللہ کے حضور بہیں،
مگر بے اختیاری میں نکل بھی جاتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قبر پہ دفناتے ہوئے حضرت ابراہیم کو اگرچہ بے انتہا صبر کا مظاہرہ کیا مگر آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک بد نصیب نے کہا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا نے مجھے شقی القلب نہیں بنایا، اگر تم بد نصیب ہو تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، میرا دل سخت نہیں ہے، اس میں سے بھی آنسو میرے دل کے خون کے قطرے میرے آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں، مگر یہ ایک بے اختیاری کا معاملہ ہے، میرے صبر کے باوجود ایسا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صبر کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ بس میں آخر پر قاضی شہید کو مخاطب کر کے ہوئے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سید الشہداء حضرت سردار عبداللطیف صاحب کو خدا تعالیٰ نے سید الشہداء ہونے کی توفیق عطا فرمائی تھی، وہ تو ازلی ابدی توفیق ہے، اس میں کا مقابلہ تو نہ قادر کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے، لیکن میرے دور میں اگر میں کسی کو پورے یقین اور عزم کے ساتھ سید الشہداء کہہ سکتا ہوں تو یہی قادر۔ بس اے شہید تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہم سب ایک دن آ کر تجھ سے ملنے والے ہیں۔ زندہ باد غلام قادر شہید، پائندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں نے بارہا نصیحت کی ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوں وہ گھور گھور کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھا کریں، اس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اس کو امبیرسمنٹ کہتے ہیں نا، اور باوجود بار بار کہنے کے یہ پھر بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب بھی دیکھ رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگ کبیر والے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھا کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی طریق تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا صحابہ کا بھی یہی طریق تھا۔ جب نظریں نہ پڑتی ہوں کسی پر، پہلو پر بیٹھے ہوں یا نظریں نہ پڑ رہی ہوں، اس وقت بے شک دیکھ لو، ایک محبت کا بے اختیار جذبہ ہوا کرتا ہے، مگر خصوصاً ایسے خطبے میں جس میں انسان جذباتی ہو جاتا ہے، مجھے سخت تکلیف پہنچتی ہے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ گور گور کر مجھے دیکھے چلی جا رہے ہیں۔ بس اس کے بعد میں اب خطبہ ثانیہ پڑھتا ہوں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ